میں نمائندہ ریڈیو پاکستان محمد عون عثمان تمام سننے والوں کو ایف ایم 101.4 ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ہزارہ ڈویژن کی ایک معروف شخصیت سینئر صحافی تجزیہ نگار سید کمال شاہ موجود ہیں۔ آپ کو اپنے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، بہت مہربانی۔ میں اپنے سامعین اور ناظرین کو بتاتا چلوں کہ سید کمال شاہ کا ایک جو مطالعہ ہے اور ان کی جو خاص ایکسپرٹیز ہیں وہ سی پیک کے حوالے سے یہ بہت زیادہ مقبول ہیں اور ایک ان کا مقام ہے۔ آج ہم جو جس حوالے سے گفتگو کریں گے وہ وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف کا جو 2 روزہ دورہ ہے، سرکاری دورے پہ آج وہ ترکی روانہ ہو رہے ہیں، تو اسی حوالے سے میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس دورے کی اہمیت کیا ہے۔ جی شاہ صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ جی۔ اصل یہ دورہ انتہائی اہم ہے۔ کچھ ممالک ہماری خارجہ پالیسی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، جن میں چین ہے، ترکی ہے، سعودی عرب ہے، دیگر بھی ہیں، لیکن یہ ملک بڑے قریبی ملک ہیں ہمارے، اور ترکی کے ساتھ ہمارا ایک ایسا رشتہ ہے جو روح کا رشتہ ہے، اور یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں، اس سے پہلے ہمارے میاں محمد نواز شریف صاحب بھی تھے، اور میاں محمد شہباز شریف صاحب بھی ہیں، دیگر بھی کوئی بھی حکومتیں ہیں ان کے ساتھ قریبی تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ایک ایسا تعلق ہے ہمارے ساتھ جو نسلوں در نسل چل رہا ہے۔ کوئی بھی حکومت پاکستان میں یا ترکی میں ہو، آپس میں محبت اور بھائی چارے کی ایک ایسی فضا دو قوموں کے درمیان ہے، ایک ایسا رشتہ ہے جو آپ میجرمنٹ نہیں کر سکتے۔ یہ انتہائی اہم دور ہے۔ میاں صاحب وہاں پہ گئے ہیں، اور ہمارے ایک دفاعی لحاظ سے، کیونکہ آپ دیکھ لیں اس وقت پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہے، وہاں پہ ہم ایک دفاعی معاہدہ ہے ترکی کے ساتھ، وہ ایک شپ کا انیگریشن تیسری شپ کا کریں گے جو مشترکہ ہم بنا رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم لے رہے ہیں، بلکہ ہمارے لوگ وہاں سے ٹرین ہو رہے ہیں، مل کے کام کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے پانیوں کے لیے بڑی زبردست ہے، بلکہ اس بحر عرب کے دیگر ممالک کو بھی فائدہ ہوگا، اس کا افتتاح کریں گے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ جو ہمارے ملک میں اقتصادی راہداری ہے، چین کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے، میاں سب دعوت دیں گے ترکی کو۔ ترکی نے آلریڈی پاکستان میں بہت زیادہ کام کیے ہوئے ہیں، ایجوکیشن کے فیلڈ میں دیکھیں، مختلف لاہور کے پروجیکٹ دیکھیں، موٹر وے کے پروجیکٹ دیکھیں، بسیں دیگر چیزیں بھی آ رہی ہیں، تو میاں صاحب انہیں بھی دعوت دیں گے، ساتھ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ تاجروں سے بھی ملیں گے ترکی میں، تو یہ ایک بہت اہم دورہ ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک ریوائیو کر رہا ہے، ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے، اور انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ ایک انتہائی کہہ سکتے ہیں کہ چین کے بعد دوسرا اہم دورہ ہے میاں صاحب کا۔ صحیح۔ اچھا شاہ صاحب، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ بڑا اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ، اس میں ڈیفینس، ٹریڈ اور دیگر جو امور زیر بیس آئیں گے، یقیناً اقتصادی تعاون اور جو دونوں ملکوں کی معاشی صورتحال ہے وہ مزید بہتر ہوگی، اور اس کے علاوہ آپ نے جو ذکر کیا کہ ان کے دیرینہ تعلقات ہیں، برادر اسلامی ممالک ہیں، اس میں ایک صدی سے زائد ان کا جو ہے وہ تعاون کا سلسلہ ہے، اور اس کے علاوہ جو اقتصادی تعاون کی تنظیم سے آغاز ہوا، بے شک۔ اور اس میں ان کے روابط جو ہیں آنے والے دنوں میں مزید بہتر ہوں گے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ ترکی ظاہر ہے اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی ممالک میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے، تو ان کی کن تجربات سے ہمارے ملک کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، ذرا ان پر بھی روشنی ڈالیں۔ لیکن جی سب سے پہلے ابھی جو شپ ہے، جو بحری جہاز ہم لے رہے ہیں، یہ بہت بڑی اہمیت کا عمل ہے، کیونکہ ہمارے پاس آپ دیکھتے ہیں کہ گوادر ہے بلوچستان میں، اور اس کے بعد کراچی کے بعد یہاں پہ ان پانیوں کی حفاظت کے لیے، کیونکہ ہر وقت ہمارے پاکستان کا دشمن موجود ہے، مختلف رنگ میں، مختلف قوتوں میں، مختلف ممالک میں ہے، تو اس کے لیے ہماری بحری فوج جو ہے اس سے جدید لیس ہوگی، اور ان جہازوں سے وہاں پہ سیکیورٹی ٹائٹ ہوگی، اور جو مستقبل میں آپ جانتے ہیں کہ جو گوادر دنیا کا ہب بنے گا ٹریڈ کے لیے، انشاءاللہ تعالی پاکستان ایشیا ٹائیگر بنے گا، تو اس کی سیکیورٹی کے لیے جو جہاز ہے بڑی اہمیت کا عمل رکھتے ہیں، اور ساتھ ہمارے لوگ ٹریننگ کریں، سب سے مین چیز تو یہ ہوگی۔ اس کے بعد ترکی ایک ترقی یافتہ ممالک ہے، آپ دیکھ لیں ان کی جو ٹرانسپورٹ کا محکمہ ہے، ان کے دیگر انویسٹمنٹ کا محکمہ ہے، وہ پاکستان میں آئیں گے ہمیں فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن کے طور پہ ہمارے یہاں سے لوگ وہاں پہ تربیت کر سکتے ہیں، پہلے انہوں نے یہاں اسکول شروع کیے ہیں، پھر انویسٹمنٹ کے لحاظ سے آپ دیکھیں ترکی پاکستان آنا چاہتا ہے، تو ترکی کے کئی پروجیکٹس یہاں پہ جاری ہیں، تو میاں صاحب کی کوشش یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ بھی کام ہو، اور جو پرائیویٹ وہاں پہ بزنس مین انہیں بھی کہیں کہ آئیں پاکستان، اور یہ ایک تو حکومت سے حکومت کا تعلق ہے، لیکن میاں صاحب کا پرسنل ریلیشن شپ بھی ہے، اور طیب ارکان صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بڑا احترام کرتے ہیں میاں صاحب کا،
وہ ذاتی طور پہ انہیں بڑا محبت کی نگاہ سے پاکستان کو دیکھتے ہیں. اس کی وجہ سے ملک میں روزگار بھی آئے گا, انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور ملک میں بہتری بھی آئے گی. اور ساتھ دفاعی جو ہمارا جس لحاظ سے یہ معاہدہ کریں, ہمارے کئی ممالک کو تکلیف بھی ہے, پڑوسی ممالک کو, تو انشاءاللہ اس سے ہماری دفاع بھی مضبوط ہوگی جی. اچھا، ظاہر ہے جس طرح پاکستان کی جو پوری دنیا میں جغرافیائی لحاظ سے جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اسی طرح ترکی بھی یورپ اور آبنائے باسفورس جو ہے اس میں ایک اہمیت کا حامل ملک ہے. بے شک. تو شاہ صاحب، اگر یہ آنے والے دنوں میں ہمارے ملک میں ظاہر ہے ٹورزم کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، اور ترکی میں سالانہ جو ٹورسٹ آتے ہیں یورپ سے یا پوری دنیا سے، وہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے اور وہاں پر اس کے لیے بہت بڑا پوٹینشیل ہے. تو اس سے کس طرح سے ہمارا ملک استفادہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی, ہمیں ترکی سے سیکھنا چاہیے. جس طرح ترکی کو جدید ترکی کی طرف لے کے گئے ہیں اور آج ایک ڈیولپ ترکی موجود ہے, جس طرح ٹورزم وہاں پہ آ رہے ہیں, پوری دنیا سے آ رہا ہے, انہوں نے اسپیشل ٹورسٹ پوائنٹ بنائے ہیں, ٹورسٹ کے لیے اسپیشل انہوں نے پیکج رکھی ہوئی ہیں. وہی چیزیں ہمیں پاکستان میں لانا چاہیے. ہمارے پاس آپ دیکھ لیں 4 قسم کا موسم موجود ہے, پانی بھی ہے, گرمی بھی ہے, سردی بھی ہے, برف بھی ہے. تو یہ چاروں چیزوں کا ہمیں لوگ انجوائمنٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. ترکی میں آپ دیکھیں پانی ہے, لوگ آتے ہیں, ہمارے پاس گوادر ہے, ہمارے گلگت میں پانی ہے. تو ترکی کے جو ایکسپرٹیز ہے اسپیشل ٹورزم میں, ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی اس میں فوکس کریں, ان لوگوں کو یہاں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. ہمارے بلوچستان میں بہت کھلے علاقے موجود ہیں, وہاں چھوٹے چھوٹے ولیج بنانے چاہیے, ٹورسٹ ولیج بنانے چاہیے. ہمیں پاکستان کی ہسٹری وہاں پہ کریٹ کرنی چاہیے. جس طرح میں لوگ باہر سے آئیں, جب باہر کا انویسٹر یہاں پہ آئے گا وہ پبلسٹی بیٹھ کے ترکی سے کرے گا, تو ہمارے ملک میں ایک تو ہمارے بندوں کو روزگار ملے گا, دوسرا ہمارا ریونیو اوپر ہوگا, تیسرا ہمارا امیج پازیٹیو آئے گا, اور چوتھا ہمارے ملک میں جو مسائل بنے گے روزگار نہ ہونے کی وجہ سے, ہمارے ملک میں ذہنی تناؤ, یا آپ کہہ سکتے ہیں جو اس وقت جو مصیبت بنی ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں ذہنی پرابلم ہے, وہ آدھے سے زیادہ جو بات چیزیں ہم کہہ نہیں سکتے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم ہو جائیں گی اور لوگوں کو روزگار ملے گا اور ملک خوشحالی کی طرف جائے گا. تو کوشش یہی ہے ترکی کے جو پروجیکٹ ہے ٹورزم کے, انہیں ہمیں دیکھنا چاہیے. ہمارے وہاں پہ لوگ جائیں, جہاں کے واپس نہ آئیں بلکہ انہیں یہاں پہ لائیں. اور یہ پروجیکٹ ایک جگہ نہیں کرتے, ہماری اتنی لمبی پٹی موجود ہے, اتنا ٹورسٹ کا مقام ہے, آپ ٹورسٹ کے پروجیکٹس بن سکتے ہیں گوادر پورٹ کے اوپر, اس کے ساتھ بلوچستان اور سندھ کے علاقے میں, لیکن اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ترکی کے انویسٹر پہلے بھی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں, تو یہ کبھی ہم انہیں لائیں, خاص کر گلگت کے علاقے اور ان کے علاقے میں. اور سی کے پیک کی وجہ سے آلریڈی ہمارا ایک انفراسٹرکچر موجود ہے جو پاکستان کو کنیکٹ کرتا ہے پورے پاکستان سے. تو یہ انویسٹمنٹ آتی ہے, یہ ہمارے لیے بھی اچھی ہے, پورے ہمارے ایشین بیلٹ کے لیے بھی اچھی ہے, اور ایک پازیٹیو امیج جائے گا, لوگوں کو روزگار ملے گا اور بہتری آئے گی جی. اچھا شاہ صاحب، آخر میں ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا، ظاہر ہے وزیر اعظم پاکستان ایک بڑے اہم دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، تو یہ جو سی پیک پروجیکٹ ہے اس سے پاکستان اور ترکی کے درمیان تعلقات کی جو آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوگی، اور جو کلائمیٹ چینج یا اس کے علاوہ جو چیلنجز ہیں اس میں نمٹنے میں دونوں ممالک کیسے آگے پیش رفت کر سکتے ہیں؟ لیکن سب سے پہلے تو ترکی کے ساتھ ہمارا معاہدہ بھی تھا ٹریڈ کا, جو ترکی پاکستان ایران کا تھا, اسے بہتر کرنا چاہیے, اسے اور زیادہ اسٹرینتھن کرنا چاہیے. جو ٹرین کا آپس میں پروجیکٹ ہے اسے مضبوط کرنا چاہیے. وہی ٹرین کا پروجیکٹ جب پاکستان سے ہوگا, یہاں سے وہ چین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ LM1 صاحب ہمارے منسٹر صاحب پرائم منسٹر صاحب ابھی گئے ہیں, اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا. تو سی پیک ایک روڈ کا نام نہیں ہے, یہاں پہ زون بنے ہیں, مین 9 زون ہے, اس کے علاوہ ہمارے تمام صوبوں میں زون ہے. تو انویسٹمنٹ یہاں پہ لانی ہے. تو ترکی ایک ایسا ملک ہے وہ دیگر ممالک میں بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے, ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں وہاں پہ موجود ہو, پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں, ہمارے یہاں پہ آئیں, ہمیں بھی روزگار ملے گا, انہیں بھی ملے گا. یہ میوچل ہے, ون ون سچویشن ہے. اور چین کھل کے کہہ چکا ہے پرائم منسٹر صاحب کے دورے پہ بھی کہا, ہم تھرڈ پارٹی کو ویلکم کرتے ہیں, وہ آئیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں ہمارے پروجیکٹ میں. دنیا کے لیے اوپن کیا وہ سی پیک. تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر جا کے یہی بات کریں گے, آئیں آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. اور سی پیک میں پاکستان نے پوری دنیا میں اس جگہ پہ موجود ہے, کبھی تیل کا کام کرتا ہے, پوری دنیا کے ایسے روٹ پہ ایزی ایکسیس موجود ہے, اور دوسرا ٹیکس نہیں ہے, اسپیشل انسینٹیو ہے. اور پھر مین چیز انفراسٹرکچر, میں دوبارہ کہتا ہوں دنیا کا بہترین انفراسٹرکچر بن چکا ہے سی پیک کی وجہ سے. تو اس انفراسٹرکچر کو انہیں فائدہ اٹھانا چاہیے. تو یہی ہے, جب یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سی پیک میں ترکی کا بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے, اور آلریڈی چائنا ویلکم کر چکا ہے, سعودی عرب کو دیگر, تو یہ سب ملکوں کے لیے بلکہ ایک بلاک بنے گے اس علاقے کا. اس علاقے میں لوگ روزگار کے لیے آئے گے اور مضبوطی آئے گی جی سب میں. جی سامعین، سینئر صحافی تجزیہ نگار ماہر امور سی پیک اس وقت گفتگو کر رہے تھے وزیر اعظم پاکستان کا دورہ ترکی. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے
اپنی آراء سے آگاہ کیا. محمد اور عثمان کو ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. بہت شکریہ جی. میں شاہ صاحب کوئی چیز رہ گئی ہے تو دسو پھر. میرے خیال پہ کافی اچھا ہو گیا.